بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ بئر معونہ۔ ماہ صفر سن 4 ہجری میں بئر معونہ کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ ابو برا عامر بن مالک جو اپنی بہادری کی وجہ سے ملاعب الاسنہ یعنی برچھیوں سے کھیلنے والا کہلاتا تھا، بارگاہ رسالت میں آیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے نہ تو اسلام قبول کیا نہ اس سے کوئی نفرت ظاہر کی، بلکہ یہ درخواست کی کہ آپ اپنے چند منتخب صحابہ کو ہمارے دیار میں بھیج دیجئے، مجھے امید ہے کہ وہ لوگ اسلام کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے نجد کے کفار کی طرف سے خطرہ ہے۔ ابو برا نے کہا کہ میں آپ کے اصحاب کی جان و مال کی حفاظت کا ضامن ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ میں سے 70 منتخب صالحین کو جو قرہ کہلاتے تھے بھیج دیا۔ یہ حضرات جب مقام بئر معونہ پر پہنچے تو ٹھہر گئے اور صحابہ کے قافلہ سالار حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس اکیلے تشریف لے گئے، جو قبیلے کا رئیس اور ابو برا کا بھتیجا تھا۔ اس نے خط کو پڑھا بھی نہیں اور ایک شخص کو اشارہ کر دیا، جس نے پیچھے سے حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا، اور آس پاس کے قبائل یعنی رعل اور ذکوان اور عصیہ اور بنو لحیان وغیرہ کو جمع کر کے ایک لشکر تیار کر لیا اور صحابہ اکرام پر حملے کے لیے روانہ ہو گیا۔ حضرات صحابہ اکرام بئر معونہ کے پاس بہت دیر تک حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ کی واپسی کا انتظار کرتے رہے، مگر جب بہت دیر ہو گئی تو یہ لوگ آگے بڑھے۔ راستے میں عامر بن طفیل کی فوج کا سامنا ہوا اور جنگ شروع ہو گئی۔ کفار نے حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا تمام صحابہ اکرام کو شہید کر دیا۔ انہی شہداء اکرام میں حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جن کے بارے میں عامر بن طفیل کا بیان ہے کہ قتل ہونے کے بعد ان کی لاش بلند ہو کر آسمان تک پہنچی، پھر زمین پر آ گئی۔ اس کے بعد ان کی لاش تلاش کرنے پر نہیں ملی، کیونکہ فرشتوں نے انہیں دفن کر دیا۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ کو عامر بن طفیل نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، اس لیے میں تم کو آزاد کرتا ہوں، یہ کہا اور ان کی چوٹی کا بال کاٹ کر ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چل کر جب مقام قرقرہ میں آئے تو ایک درخت کے سائے میں ٹھہرے۔ وہیں قبیلہ بنو کلاب کے 2 آدمی بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب وہ دونوں سو گئے تو حضرت عامر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کافروں کو قتل کر دیا، اور یہ سوچ کر دل میں خوش ہو رہے تھے کہ میں نے صحابہ اکرام کے خون کا بدلہ لے لیا، مگر ان دونوں شخصوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امان دے چکے تھے، جس کا حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ کو علم نہ تھا۔ جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے سارا حال دربار رسالت میں بیان کیا تو اصحاب بئر معونہ کی شہادت کی خبر سن کر سرکار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا عظیم صدمہ پہنچا کہ تمام عمر شریف میں کبھی بھی اتنا رنج و صدمہ نہیں پہنچا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہینہ بھر تک قبائل رعل و ذکوان اور عصیہ اور بنو لحیان پر نماز فجر میں لعنت بھیجتے رہے، اور حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ نے جن 2 شخصوں کو قتل کر دیا تھا
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں کے خوں بہا ادا کرنے کا اعلان فرما دیا۔